کے ناتواں غریب ہو کے امیر، جو بھی غلام مصطفیٰ ہے وہ ہمارا بھائی ہے. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جو بھی غلام مصطفیٰ ہے وہ ہمارا بھائی ہے، جو رسول اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے. سیدھی سادی بات ہے. جو اللہ کے محبوب کا ہے وہ ہمارا محبوب ہے. حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ کے غلاموں نے بدر کے میدان میں وہ مار کر دکھایا کہ بیٹا بھی مکے کا رہنے والا، باپ بھی مکے کا رہنے والا، لیکن بیٹا ابو جہل کے ساتھ تھا اور باپ رسول اللہ کے ساتھ تھے. عربی بولنے والا عربی بولنے والے کو مار رہا تھا. ایک ہی شہر کے رہنے والے ایک دوسرے کو مار رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں رشتہ نہیں تھا، دین کا رشتہ نہیں تھا، غلامی رسول کا رشتہ نہیں تھا. اصل رشتہ یہی ہے، غلامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی زبان کا، کوئی وطن کا، کوئی ملک کا رشتہ کوئی نہیں ہے. اسلام میں صرف روح زمین کے مسلمان یہ سب میرے بھائی ہیں. قرآن مجھ سے کہتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوازل ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی. افغانستان کے مجاہد آج بھی، افغانستان کا مجاہد امریکہ کے 5 اور 10 آدمیوں کو روز مار رہا ہے، اور امریکہ ڈر کے مارے ان کے نام نہیں بتاتا، لیکن اخبار والے لکھ رہے ہیں کہ آج 5 مار دیے، آج 10 مار دیا، آج راکٹ پھینک دیا، آج ایئرپورٹ تباہ کر دیا، آج راکٹ سے مار دیا، آج گولیوں سے مار دیا، روز مار رہے ہیں. امریکہ آ گیا افغانستان میں، صرف کابل میں ہے، کابل کے باہر نہیں ہے. اور امریکہ آ کے یہاں بھی بیٹھ گیا تھا، لیکن جس تاریخ کو متحدہ مجلس عمل الیکشن میں جیت کر آئی ہے تو آپ نے دیکھا 2 ہفتے کے اندر اندر کراچی ایئرپورٹ خالی کر کے بھاگ گئے. یاد ہے آپ کو؟ اور متحدہ مجلس عمل کے آنے سے بھارتی فوجیں بھی جو کھڑی ہوئی تھی وہ بھی بھاگ گئی. برطانیہ اور روس اور یہود الحنوف، مسلمانوں آپ 14 کروڑ ہو تو اللہ کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ بھارت کے ملکوں سے مت گھبراؤ، امریکہ کے دبدبے سے طاقت سے مت گھبراؤ. کوئی سپر پاور نہیں ہے. سپر پاور کون ہے؟ ملک مالک الملک ہے. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ کی بادشاہی ہے. ہم کسی امریکہ کی بادشاہی کو نہیں مانتے، ہم کسی انگریز کی بادشاہی کو اور ہندو کی بادشاہی کو نہیں مانتے. آپ کیا کر رہے مسلمان ہو؟ اللہ کا آپ سے وعدہ ہے اور آج میں وعدہ ہے. کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ. دیکھو کبھی کبھی تھوڑے تھوڑے گروہ ہوتے ہیں اور بہت بڑی فوج پر غالب آ جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گروہ بڑی فوج پر غالب آ جاتے ہیں. 10 مسلمان اگر ہوں تو 100 کافروں پر بھاری ہیں. 10 ایمان والے 100 کافروں پر بھاری ہیں. یہ اللہ کا وعدہ قرآن میں ہے. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے مشہور جنرل، جن کے جسم کا سارا حصہ خالد ابن ولید مسلمانوں کے جنرل، ختم نبوت کے عظیم مجاہد، جنہوں نے مسلمہ کذاب جھوٹے
ملعوب نبی کو، ملعوب نبوت کے دعوے دار قتل کیا، زمانہ کے میدان میں مارا، مقدم نبوت کے عظیم مجاہد خالد بن ولید ابو بکر صدیق کے حکم سے منکرین ختم نبوت پر جنہوں نے لشکر کشی کی، مار مار کے ختم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کا جو تخت ختم نبوت کی حفاظت کے لیے مسلمان اپنی جانیں قربان کریں گے، قربان کی۔ خالد بن ولید ایک جگہ پر تھے میں آرام کیا، رات کا وقت، مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر کل 60 آدمی، کل 60 آدمی، اور یہ بڑا ہو کر کے دوسری جگہ بڑے لشکر کے ساتھ ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ اچانک رات کو کافروں نے حملہ کر دیا۔ کافروں کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے پتہ چلا کہ مسلمان یہاں آئے ہیں اور مسلمانوں کو لشکر کی طرف جا رہے ہیں، چھوٹا سا گروہ ہے، 60 آدمی کے قریب ہے، جاسوسوں نے بتایا چھوٹے سے انہوں نے حملہ کر دیا۔ جلدی جلدی صحابہ اپنے خیموں سے نکلے، مقابلے کے لیے میدان میں ڈٹ گئے۔ خالد بن ولید کی تلوار چلا رہے تھے، تلوار چلانی شروع کی اور اچانک اپنے ساتھی سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، ابھی آتا ہوں، فکر نہ کرنا۔ تھوڑی دیر بعد خالد بن ولید واپس آ گئے، پھر تلوار چلانی شروع کر دی۔ 60 آدمیوں نے 1000 آدمیوں کو بھگا دیا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ جب وہ بھاگ گئے اور بہت سے ان کے مارے گئے، مسلمانوں کو فتح ہوئی، کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، جانی زخمی ضرور ہوئے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ نے میدان جنگ میں آپ کبھی بھی اس طرح نہیں جایا کرتے کہ آج کیا بات تھی کہ آپ میدان جنگ میں آپ نے کہا کہ بھائی میں جا رہا ہوں، ابھی فکر نہ کرنا، میں آ رہا ہوں۔ آپ تو سپہ سالار تھے، آپ اس طرح ہمیں چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ یہ وجہ کیا تھی؟ کیا خاص کام تھا جو آپ چلے گئے؟ وہ کہا بات یہ ہے کہ میری ٹوپی وہاں رہ گئی تھی،